بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پیاری ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اسے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمت ہی بہتے رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔ جاہل شخص کے لیے خاموشی سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، اور اگر اس میں یہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ جاہل نہیں رہے گا۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں لے سکتا۔ اپنا راز اپنے دوست سے بھی نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ کیا خبر کہ ایک دن تمہارا دوست تمہارے خلاف ہو جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم اپنے حریف کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی حریف ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ دنیا کو صرف 3 طرح کے لوگ پسند ہیں، ایک وہ جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جو کبھی اسے ملا نہیں، باقی سب بیکار ہیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بیوقوف لگے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھ کو گنہگار نظر آئیں۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اس محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جانتا ہے کہ
آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔